بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے قصاص میں زندگی رکھی ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو قصاص کی کچھ چھوٹ مل جائے تو اچھے پیرائے میں دیت کا مطالبہ کیا جائے، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ حسن و خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے، پس جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر: قصاص کا مطلب یہ ہے کہ مجرم کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاتل نے جو طریقہ قتل اختیار کیا ہے وہی اختیار کیا جائے۔ یعنی قصاص میں صرف جرم کا بدلہ لیا جاتا ہے، طریقہ جرم کا نہیں لیا جاتا۔ زمانہ جاہلیت میں خون کے بدلے میں انسانی اقدار کی بجائے غیر انسانی اقدار کو معیار قرار دیتے تھے۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی معزز آدمی مارا جاتا تھا تو قبیلے والے اپنے ایک آدمی کا بدلہ سینکڑوں سے لینا چاہتے تھے اور اصل قاتل کے قتل پر اکتفا نہیں کرتے تھے۔ جدید مہذب جاہلیت تو اس سلسلے میں غیر مہذب جاہلیت سے بھی آگے نکل گئی ہے کہ یہ اپنے ایک آدمی کا بدلہ مد مقابل کی پوری قوم سے لیتی ہے۔ قصاص کی سزا یہودیوں کے ہاں ایک حتمی اور ناقابل تلافی سزا ہے۔ توڑنے کے بدلے توڑنا، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، جیسا کوئی کسی کا نقصان کرے اس سے ویسا ہی کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں قصاص کی سزا نہیں ہے، سوائے خاص حالات کے۔ اسلام قصاص کا قانون برقرار رکھتا ہے، لیکن اس میں ایک عادلانہ اور فراغ دلانہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی نہ تو قصاص کو متروک اور نہ ہی ضروری قرار دیتا ہے، بلکہ عفو اور دیت کے لیے بھی گنجائش رکھتا ہے۔ اسلام نے قتل کے بارے میں 3 راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ قصاص یعنی خون کے بدلے خون، دوسرا ہے دیت یعنی خون کے بدلے مال، اور تیسرا ہے عفو یعنی نہ خون نہ دیت، معاف کر دینا۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ یہ ہے کہ قصاص معاشرے میں عدل و انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ایک مہذب اور منظم قانون ہے، انتقام کا اندھا جذبہ نہیں ہے۔ اسلامی قانون قصاص کی خوبی یہ ہے کہ اس میں خون کا احترام بھی ہے اور قاتل کی تنبیہ بھی۔ اور تیسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ بظاہر سنگین اور سخت نظر آنے والی اسلامی تعزیرات رواداری، باہمی محبت، احترام اور الہی عطوفت کی آئینہ دار ہیں۔ جیسے ارشاد ہوا فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سامعین سے گزارش ہے کہ کلام پاک کے احکامات کو اپنے حلقہ احباب اور اہل و عیال تک پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔